ہمارے ساتھ اس پہ ڈیزائن کر رہے ہیں پورا نیمی. ویسے تو آج کل انٹرٹینمنٹ نیوز چینل پہ بھی نظر آتی ہے اور سینماز میں بھی, اور ہم نے سوچا کہ داور نے خاص طور پہ کہ تھیٹر بنانے کے بعد اور وینیوز جو ہیں ان کو بھی ایکسپلور کیا جائے, اور ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا پاکستان کے لیے, ویسے تو باہر دنیا میں ہوتا رہتا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ ون مین شو یا ون سیلیبریٹی شو کیا جائے اور اس میں انٹرٹینمنٹ لے کر آئی جائے. تو ان کا جو پہلا انتخاب تھا وہ ہماری لیجنڈری اداکارہ, آپ سب واقف ہیں, بجلی سے لے کے تو سائمہ چودھری تک کیا کچھ ہے جو نہیں کیا, ہاف پلیٹ اور آنگن ٹیڑھا, اور سب انہیں جانا. ہاف پلیٹ نہیں, آنگن ٹیڑھا. اچھا, ہاف پلیٹ میں نہیں تھی جانا, مگر آنگن ٹیڑھا وغیرہ باقی سب چیزیں آپ نے دیکھی اور سب واقف ہیں ان کے ٹیلنٹ سے. تو ان کا انتخاب کیا گیا اور پھر ہماری کوشش, ہم نے اپنی محنت کی ہے کہ اس کو انٹرٹیننگ بنایا جائے اور مسکراہٹ آئے, جو بھی دیکھے دل میں ایک مسکراہٹ آئے اگر چہرے پہ نہ آئے تو ہم نے یہ سوچ کے بنایا. باقی تو آپ فیصلہ کریں گے جب یہ آئے گا منظر عام پہ. تو اوور ٹو ساجد حسن. سیدھا میرے اوپر. جی جی. ویل ون مین شو دنیا بھر میں تو آپ ساجد حسن کاپی کیٹس کے چیف کریٹو. تھینک یو. میں اور نیمی یہ میرا, میں یہ لکھتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ نہیں لکھنا ہے. اینی وے, سو دی تھنگ از ایک ٹیم سی تو بن چکی ہے, اور احمد شاہ صاحب کی سربراہی میں اور داور کی انتہائی پرسسٹنٹ قسم کی لیڈرشپ, کیونکہ ماشاء اللہ یہ بچہ جتنا یہ پرسسٹنٹ ہے کم دنیا میں, اور پاکستانی اسپرٹ اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے جوانوں کی, جو ہمارے داور میاں کی ہے کہ ناممکنات کو ممکن بنانا. تو انور مقصود اور آپ کو پتہ ہے بشرا اور یہ جو لیجنڈز ہیں ہمارے, ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب فارغ ہو گئے ہیں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. اور اس ملک میں یہ بڑا المیہ ہے کہ آپ لوگ 70 سال کے جوان کو تو جوان سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کچھ عجیب سے, ہم زندہ ہیں اور ہم کمال کرتے ہیں ابھی. اور بشرا انصاری پاکستان کی بڑی خوش قسمتی, اور میں یہ بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ بشرا از ون آف دا موسٹ فینومینل ایکٹرز پاکستان از ایور پروڈیوسڈ. اور یہ بات اگر میں کہوں کہ دنیا میں لوسیل بال, اگر آپ نے نام سنا ہو, لوسی شو, ہم تو اس کے اوپر اور بڑھ کے جوان ہوئے. اس میں جو لوسیل بال تھی وہ آج تک سیلیبریٹ کرتا ہے امریکہ. اس میں اگر 90% اداکار جو کامک ٹائمنگ کی حوالے سے کام کرتے ہیں وہ لوسیل بال کو دیکھتے ہیں. اسی طرح بشرا کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آئی ہوپ تم بہت چڑھ نہیں جانا یار, نہیں کہیں دفعہ ہو جاتا. تھینک یو ویری مچ. بٹ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا کے اس کو انکریج کریں, کیونکہ یہ ایک پہلا موقع ہے. احمد شاہ صاحب انہوں نے بڑی لمبی چوڑی لسٹیں تیار کی ہوئی ہیں, آئی ہوپ کہ یہ چلتا رہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پریزیڈنٹ آف آرٹس کاؤنسل محمد احمد شاہ. میں تو داور نے جتنا بھی کام کیا ہے انیشیٹ کیا ہمارے ساتھ ہی, اور ہم نے شارٹر پیریڈ کے ون مین شو کیے. داور نے کیا ہے, انور مقصود صاحب کے ون مین شو کیے, ضیاء محی الدین کے اندر ون مین شو کیے, ساجد حسن کے کیے ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں. اور کئی برس سے یہ لگا ہوا تھا بشرا انصاری کے پیچھے, اور یہ کبھی امریکہ, کبھی ایران, کبھی توران, کبھی جاپان, کبھی برطانیہ, کبھی ناٹ ان اے موڈ کنڈیشن, کبھی خود لکھنے میں کہانی بھی لکھتی ہیں, ناول بھی لکھ رہی ہیں, ڈرامے بھی لکھتی ہیں. بیٹیاں پھر امریکہ میں تو بریک لے کے کینیڈا بیٹھی ہیں, دوسری نیو یارک میں ہیں تو وہاں چلی گئیں. تو بڑی مشکل سے یہ صورتحال بنی. ہمارے ملک میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں کہ ون مین شو کے طور پر ایک آدمی 1 گھنٹہ 50 منٹ آپ کو انگیج بھی رکھے, انٹرٹین بھی کرے, اور
آپ سے اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی نہ بریک ہو. تو بشرا تو ڈارلنگ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے ساجد نے جو کہا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا کوئی دوسرا فیمیل سیلیبریٹی تو نہیں ہے, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. یہ کوئی 30, 40, 35 سال بشرا زیادہ بتائیں گی. اور آپ there are very few showmen in this country, very few, unfortunately. کچھ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے, ان کے ساتھ اتنا مہنگا میٹر لگا ہوا ہے کہ وہ افورڈیبل ہی نہیں رہتے. پھر میں تو 15 لاکھ روپے ایک اپیرنس کے لوں گا. تو ایک پڑھی لکھی معذب ایسی خاتون, بڑے فیملی بیک گراؤنڈ, والد ایک بہت بڑے رائٹر, بہت بڑے جرنلسٹ, بہن ناولسٹ, ایکٹر, بھتیجیاں, بھانجیاں, جس طرح انور مقصود کا خاندان ہے, فاطمہ زلیہ بجیا اور زہرا آپا, اسی طرح سے ایک خاندان ہے. ابھی ہم نے لاہور میں سیشن کیا تھا, ہم نے اس میں لکھا تھا احمد بشیر کا کنبہ, اور وہ سپر ہٹ سیشن تھا. بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں, بھانجی تھی, بھانجا تھا. یہ ابا کی کتاب کے بارے میں ابھی میں نے بشرا سے بات کی تھی کہ کراچی میں ہمیں احمد بشیر صاحب کو کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ گھر سے, گود سے لے کے پی ٹی وی سے جتنا کچھ سیکھا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو مجھے تو بڑا یقین ہے, ایک تو یہ کہ داور کی کوئی پروڈکشن فیل نہیں ہوتی, لیکن چوائس آف آرٹسٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگ کتنا کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو بشرا کو زیادہ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کبھی کبھار ہم اپنی کانفرنسز میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک شو ہو جائے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت کامیاب ہوگا اور اس کو لوگ, اچھا پھر یہ کہ وہ انٹریکشن جو ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہے اور بشرا جو اسٹیج پہ ہے, بیسیکلی سارے ہی ایکٹر ہیں, یہ کچھ کر رہی ہے, وہ اپلاس دے رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں, کوئی جملہ دے رہے ہیں. تو تھیٹر کے اندر یا ون مین شو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 500, وہ سبھی کے سب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ملکہ تبسم بشرا انصاری, اس کی ڈیٹس ہیں 25 جون سے 10 جولائی تک کراچی آرٹس کاؤنسل میں. اور اس طرح کا شو پٹ اپ کرنا ان حالات میں, اور یہ ایسی چیز بہت بڑی رسک ہوتی ہے, اور ایسے رسک کے لیے ٹکا کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ جو میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں, ان کے پاس ٹکا کے پیسے ہیں. ایکٹیو میڈیا کے سی ای او ہیں, ہی از فلون آل دا وے فرام لاہور جسٹ فار دس پریس کانفرنس. انہوں نے یہ اتنا اور بالکل نیا کانسیپٹ ہے, اور پہلی پوری دنیا میں تو یہ بہت بہت کامن ہے, بہت عام ہے, پاکستان کے لیے اٹس اے نیو کانسیپٹ. سو سعد خان, the producer of the show, please. تھینک یو جی, تھینک یو آل فار کمنگ. سب سے پہلے داور نے بالکل غلط بات کی, اسپیشلی کراچی میں ایسی بات کرنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بٹ تھینک یو آل فار کمنگ, ہمارے سارے میڈیا کے دوست, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ اس, تھینک یو فار گیونگ اس دس اپرچونیٹی ٹو بی پارٹ آف سچ اتنی زبردست چیز ہونے جا رہی ہے. سو ایکٹیو میڈیا انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارمس کو کافی انکریج کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. پاکستان کا پرابلی, شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, پرابلی دا بگیسٹ لیجنڈ دیٹ وی ہیو. تو ان کے ساتھ پارٹنر کرنے کی اپرچونیٹی پلس کاپی کیٹس کا کریٹیو لائسنس ہونا ہمارے ساتھ. سو آئی تھنک اٹ از ایک سکسیزفل وینچر ہوگا, بہت اچھا ہوگا, سب لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سو وی آل کم ٹوگیدر اینڈ میک دس بگر, بولڈر, بیٹر انشاءاللہ, اور آگے سے آگے کامیابی کی طرف جائیں گے. سو بیسٹ آف لک ٹو ایوری ون انوالوڈ ان دس. جس کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے, بشرا انصاری. السلام علیکم ایوری ون. اور آپ سب نے بہت کچھ کہا, بہت زیادہ کچھ کہہ دیا, اور میں تو بڑی اور پریشان ہوگی. پہلے نیند نہیں آ رہی خوف سے, اوپر سے تو پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہہ رہے ہیں, اللہ جانے عظیم وغیرہ کہہ رہے ہیں, مجھے شاید سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو پریس کانفرنس کے نام سے ہی لگتا ہے کہ میں کچھ ہے, کیا ہو رہا ہے, اچھا میں نے کہا اچھا, تو وہ مجھے لگا کہ پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی پارٹی چھوڑ رہی ہوں. میں تو بس اللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, باقی تو سب چھوٹ گیا ہم سے. بہرحال کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ون مین شو کہے جا رہے ہیں, مجھے زندگی میں نے مردانہ وار ضرور گزاری ہے, لیکن میں مرد تو نہیں ہوں. اس کا نام ون مین شو ہے, لیکن عرف عام میں اس کو اسٹینڈ اپ کہتے ہیں, جو میں ان کو کہنے نہیں دے رہی,
کیونکہ بہت سارے اسٹینڈ اپ میں دیکھتی بھی ہوں, میں نے دیکھے بھی ہیں, باہر بہت اس کا رواج بھی ہے, اور ہمارے یہاں بھی کچھ نوجوان کرتے ہیں, انڈیا کے بھی بہت سارے دیکھتی ہوں. ون مین شو ہوتا تھا جو عمر شریف کرتے تھے, ہم نے ویسا کر, وہ تو ان کی ایک اور طرح کی ہیومر بھی تھی, مزیدار, اسپونٹینیس. لیکن اب جو اسٹینڈ اپ کا نام ہے, میں نے داور سے کہا اسٹینڈ اپ کا نام بھی لینا, کیونکہ وہاں جو میں دیکھتی ہوں مزاح ہے, تھوڑا سا آزاد ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اچھا بھی لگتا ہے, نوجوان نسل ہنستی بھی ہے. اور مجھے تو کئی دفعہ دیکھ کر ویسٹرن اسٹینڈ اپ دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے معصوم ہیں کہ وہ بہت چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ ہنستے ہیں. یعنی وہ بات جس پہ ہم یوں بھی نہیں کرتے نا, اس پہ وہ گر گور جاتے ہیں نا, ویسٹ میں نے دیکھا ہے. سو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں, کیونکہ ہم تو پین اورینٹیڈ سوسائٹی ہے نا, ہمیں ہنسانے کے لیے تو بہت ہی زہریلا سانپ لڑانا پڑتا ہے. ان کو خام خواہ ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہمارے جیسے مسائل نہیں ہیں, کیونکہ ان کی سڑکیں نہیں کھدی ہوئی جیسے ساری ڈیفینس کی کھدی ہوئی ہیں, یا ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے اسٹینڈ اپ سے کبھی کوئی کمپیئر نہ کرے. دوسری جو چیزیں وہاں فریڈم, جن کو میں ایک سادگی سے فریڈم ہی کہوں گی, ان کی ٹاپکس بہت, ان کے پاس بہت واسٹ چوائسیز ہیں, میں اسی کو آگے لے کے چل سکتی ہوں, اور اسی سے ریلیٹڈ اور اسی اسٹینڈرڈ پہ, جو بھی میرا اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ ہے, آپ سب سے تو میرا رشتہ بہت پرانا ہے. آپ نے کہا 35, 45, اور پھر اس سے پہلے بچپن کا بھی اگر کاؤنٹ کریں نا, بیچ میں کوئی 4 سال کا گیپ آیا تھا, تو شاید 70-72 ہی ہو گئے سال بچپن سے اس کام میں ہیں. سو کوشش یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن پوری, اور سب سے زیادہ تو میں یہ جو ہنٹر بیٹھے ہیں نا میرے ساتھ داور, یہ 3 نہیں 5 سال سے میرے پیچھے ہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی بھائی, میرے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے, دوسرے یہ بڑا رسک ہے, اور یہ فلاں ہے, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے. اور اسٹینڈ اپ کا مطلب وہ ہوتا ہے جس پہ گندی گندی باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں. سوری یہ میں نے کہہ دیا ہے, تو گندی گندی باتیں ہم نہیں کر سکتے. لوگ کرتے, ہمارے بھی کچھ نوجوان کرتے ہیں, اس پہ لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے, تو ہم کو نہیں آتی. تو میں نے تو بہت کہا کہ جو میں کر سکتی ہوں میں اسی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو انٹرٹین کروں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ انور مقصود کو سننے آئے ہیں تو آپ کیا بات سننے آئے ہیں, آپ کو ان کا پتہ ہے. اور اسی طرح جس آرٹسٹ کو بھی آپ اتنے عرصے سے چاہتے ہیں یا جھیل رہے ہیں یا جانتے ہیں, اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کیا کرے گا. سو کوشش ہوگی کہ یہ ایک نیا تجربہ ہے میرے لیے بھی. میں ویسے اسٹیج پہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتی رہی, گاتی بھی رہی, اور کامک چیزیں بھی, ہوسٹنگ بھی, انور صاحب, میں, معین اختر, پھر ہم کچھ چیزیں جیسے لوز ٹاک کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے آئے ہیں. لیکن آل اراؤنڈ بائی مائی سیلف اٹ ول بی اے نیو وینچر فار می. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سپورٹ بھی کریں گے, اور اس کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے دیکھتے آئے ہیں, جیسے مجھے آپ جانتے ہیں, اور اسی طرح میں کوشش کروں گی کہ آپ کو انٹرٹین کر سکوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ٹکٹ والا سے, کاپی کیٹس کے انسٹاگرام فیس بک پیجز سے آپ کو اس کی ٹکٹس اویلیبل ہو سکتی ہیں. آرٹس کاؤنسل میں باکس آفس سے آپ ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں. تو خواتین اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز آپ. اور میں ایک بات ضرور کہوں کہ داور یہ واحد کہنا چاہیے, ایک پیارا سا لفظ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیٹ. ایک تو ہوتا ہے نا بڑا بھائی ایک ایمبیشس ہے, بڑا ہارڈ ورکنگ ہے, اس کو آپ صرف ایک لگے کہ اتنا ڈیٹ کہ جو میرے پیچھے لگا اور کرتے کرتے مجھے منا ہی لیا. لیکن ایکچولی ایسے تو کوئی بھی کسی کو منا نہیں سکتا. جو انہوں نے اب تک کام کیا ہے آن ہز اون, اور جس طرح سے اپنے کام کو منوایا ہے, اور جیسے انور صاحب جیسے مشکل ترین انسان کو ہر دفعہ منایا, اور ہر دفعہ انہوں نے کہا میں نہیں کرتا, اور ہر دفعہ انہوں نے کر لیا. بہت ہی آسان آدمی ہے وہ ان کا ہمیں پتہ کتنے آسان ہے. سو جب میں نے دیکھا کہ اچھا دوسرے مجھے ان کے ٹیلنٹ کا پتہ ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ویجیٹیبل بن جاتی ہوں, یو ٹیل می واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سو میں دعوت کی وجہ سے کنونس ہوئی ہوں, ورنہ اور کوئی آ جائے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے. سو دعوت نے اب تک جو بھی کام کیا ہے ہم نے سچ مچ ان کو بہت اپریشیٹ کیا, اور وہ کام ہی بہت کمال کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی تھی حالات شہر کے یوں ہیں تو وہ ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہی تھی ٹھہر جاؤ دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے, رک جاؤ. وہ تو کسی چیز سے گھبراتے ہی نہیں ہیں. سو اس طرح سے میں یہ جو سہارے میرے ساتھ ہیں, تو میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے. ملکی حالات کی پریشانیاں سبھی کو ہیں, لیکن اس میں یہ بات ان کی جو ہے اس نے مجھے اور کنونس کیا کہ دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے,
लेकिन एक छोटा सा अगर हम किसी को मौका दें, एक ज़रा सा मौका दें कि कोई खुश होने के लिए आ जाए, तो आपको क्या तकलीफ है? बस वो मैंने कहा चलो निकी को मान लेते हैं, मतलब बुजुर्गी में ऐसे ही कर लेता है कुछ। ओ कम ऑन, बुशरा अंसारी को डायरेक्ट करना किसी भी डायरेक्टर के लिए आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। हम सब जानते हैं कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। सो यू नो आई एम रियली एक्साइटेड 25 जून को आप लोग आएंगे। डायरेक्टली शो मैंने Why can't we use the word woman? Why do we have to replace it वन with मैन शो one बुशरा के celebrity? साथ और वन वुमन शो साजिद हसन के साथ करेंगे। ये बात ऐसा कर लेते हैं। आई थिंक बिकॉज अब ये तंज में या मिजाज में किसी किस्म की भी चीज़ अलाउड है और अब इस वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया की तरह मौजूद लोगों की तरह किसी चीज़ पे भी हंस लें, तो क्योंकि ये है ही इतनी एक टर्म है ऐसी कोई, तो इनका हम कहेंगे वन मैन शो और मेरा कह रहे वन वुमन शो। ओके एक्स मैन है उसको एक्स वुमेन के लिए मैं नहीं हूं। नहीं बुशरा जी ने मिली दावर भाई आपको रोज नहीं, मगर सवाल मेरे लिए ना, नहीं सेलिब्रिटी से सवाल किया। बट डायरेक्टर से पूछोगे ना स्क्रिप्ट किसने लिखी है। ओके, प्रोड्यूसर बताएगा ना, मतलब एक्टर थोड़ी बताएगा स्क्रिप्ट किसने लिखा है। बुशरा जी से बात करना। हम एक्चुअली देखें ये सबका जॉइंट एक वेंचर है और सबकी कोलैबोरेशन से, सबकी हेल्प के साथ ही हम ये सब कर पाएंगे। जाहिर है कि दावर डायरेक्टर हैं और मेरा एक उसूल है, चाहे वो ड्रामा मेरा बच्चा ही ना डायरेक्ट कर रहा हो, मेरी औलाद ही ना क्यों ना करे, मगर जो एक डायरेक्टर की अपनी जगह होती है, उसकी एक ग्रिट होती है, उसको मैं ज़रूर एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, सो हम मिलजुल कर ये चीज़ें डेवलप करें। दूसरे स्क्रिप्ट उस तरह से तो नहीं है ये कि हम कहें जी ये कोई सीन लिख रहे हैं हम, या हम ये हमारा एक कॉन्वर्सेशन है। और जैसे कि मेरी कॉन्वर्सेशन होती है, वो स्क्रिप्ट तो मैं कोई कैरेक्टर बन जाती हूँ ना, बिजली बन गई या कुछ भी बन गई, वो उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं है। सो हमारी जो चीज़ें भी हम तैयार कर रहे हैं उसका एक नाम क्या है? जो हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में तो हमने कुछ भी नहीं बताना। नहीं, मगर उसका नाम क्या रखें? हम स्क्रिप्ट तो नहीं रख रहे उसका नाम, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट नहीं है। मैं इससे कह रहा था कि मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे, मुझ पे बनता है सवाल। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जब आप एक वन मैन शो करते हैं, जब आप एक स्टैंड अप कॉमेडी या वन मैन शो डिज़ाइन करते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट नहीं होती, उसका कोई राइटर नहीं होता जो उसकी स्क्रिप्ट लिखता है और दूसरा परफॉर्मर उसको पढ़ता है और उसके साथ वो उसको याद करता है और जोक्स क्रैक करता है। ऐसे नहीं होता। वो मटेरियल उसी परफॉर्मर से निकलता है जिस परफॉर्मर ने स्टेज पे आना होता है। अब वो परफॉर्मर केविन हार्ट हो या डेव शपेल हो या रॉबिन विलियम्स हो या एलन हो या कपिल हो या जाकिर हो या बुशरा हो या ज़िया मोइनुद्दीन हो या साजिद हसन हो, जिसने भी परफॉर्म करना है घंटे के लिए, मटेरियल उसी से निकलता है। और क्रिएटिव टीम और डायरेक्टर का काम ये होता है कि उस मटेरियल में ना मसाले और हांडी और पकाएं और थोड़ा डालें और थोड़ी आँच दें और भाप दें और नीचे करें, बट इसमें स्क्रिप्ट नहीं होता। अगर मटेरियल का सवाल आप मुझसे पूछेंगे मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो दैट इज बुशरा, ऑल ऑफ हर, एवरीथिंग। इससे ज़्यादा मैं आपको कंटेंट के बारे में नहीं बता सकता।